رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسین علیہ السلام۔ صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ سب سے پہلے دعا ہے خالق کائنات آپ تمام کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی تمام مومنین کی عبادات اور روزے، نمازیں، اعتکاف اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یقیناً ماہ رمضان باعظمت مہینہ ہے۔ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے اپنے قانون، اپنے دستور کو مکمل فرمایا اور نازل فرمایا، جسے قرآن کہتے ہیں۔ میرے کسی محترم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھ سے فرمایا کہ اللہ کی وحدانیت کے بارے میں تھوڑی گفتگو ہو جائے۔ بہرحال مولوی اکیلا ہوتا ہے، مومنین زیادہ ہوتے ہیں، اور ہر ایک کی اپنی اپنی خواہش بھی ہوتی ہے۔ اور پھر کچھ تو شاہ صاحب ہمارے ایسے مہربان بھی ہوتے ہیں جو بات کو بغیر سمجھے کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ رات آپ اعمال میں تھے تو ایک آدمی نے اعمال سے پہلے اعتراض کیا کہ جناب جن کے نام لکھے ہوتے ہیں ان کے لیے دعا کی جاتی ہے، باقی کے لیے دعا ہی نہیں کی جاتی۔ بہرحال میری نظر میں یہ بات رہی، اور میں نے جیسے ہی اعمال بالحجت القائم 10 مرتبہ مکمل کر لیا تو پھر میں نے حاضرین کے لیے سب سے پہلے دعا کی کہ یہ جو ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اس ٹائم آئے ہیں، یا اللہ تیری بارگاہ میں مخلص ہو کر آئے ہیں، ان کی دعاؤں کو قبول کر لے، ان کی نیک حاجات کو پورا فرما۔ کافی دیر تک میں یہ دعا کرتا رہا۔ جب میں دعائیں کر کر کے، وہ بھی تو آپ کے بھائی ہیں جن کے نام لیے جا رہے ہیں، وہ بھی تو مومن ہیں۔ اگر مولوی ہوتے تو آپ اعتراض کرتے، مولوی تھوڑے تھے، مومن زیادہ تھے۔ کوئی بیمار ہے، کوئی مرحوم ہے، کوئی بے اولاد ہے، وہ کہتا ہے تو میرا اخلاقی فریضہ ہے کہ وہ نام لے کر کہتا ہے تو میں نام لے کر دوں گا دعا۔ میرا کیا جائے گا بھائی، اس کا نام اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے گا۔ بہرحال جب میں سارے نام لے لے کے نڈھال ہو کر بیٹھا، مجھ میں طاقت نہیں تھی اس وقت، آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں زیارت پڑھ سکوں،
تو اسی اثنا میں ایک محترم آئے اور کہا کہ یہ جن کے نام ہوتے ہیں آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، تو یہ کیا کرنے آتے ہیں جو پیچھے آپ کے کھڑے تھے؟ اب میں نے ذہن میں تو دو باتیں سوچی، آپ کو سچ بتاؤں جھوٹ نہیں بولوں کہ یا یہ پاگل ہے یا یہ سازشی ہے، کوئی چکر ہے۔ پھر میں نے ان کو آرام سے کہا میرے محترم، ہم نے سب سے پہلے ان کے لیے دعا کی ہے اور ان کا حق ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے، تو آپ میری بات سمجھے نہیں یا متوجہ نہیں تھی، اور کہنے لگے حضرت کہ ہاں معذرت چاہتا ہوں، شاید میں متوجہ نہیں تھا، اللہ کے بندے ساری رات تو جاگا، دعا کے وقت تیری توجہ کہاں چلی گئی بھائی؟ بعض اوقات انسان کیا کر بیٹھتا ہے، اس کے ذہن میں صرف اور صرف تنقید ہوتی ہے، اسی کو لے کے بیٹھے، نہ کوئی کلمہ طیبہ اس کو سمجھ آ رہا ہے، نہ اچھی بات سمجھ آ رہی ہے، تو اسی بات کو لے کے بیٹھا رہا۔ اس سے پہلے ایک آدمی نے ایک دن کہا کہ اللہ نے درود رکھا ہے نماز میں، میں نے کہا نماز میں درود تشہد میں اللہ نے رکھا ہے، واجب ہے وہاں پہ، باقی رکوع میں سجدہ میں مستحب ہے، اگر کوئی نہ پڑھے تو نماز باطل ہے، نہیں ہوتی۔ تو کہنے لگے آپ نے تو کہیں بھی نہیں پڑھا ہے، میں نے نماز پڑھائی تھی۔ میں نے کہا تعجب ہے کہ میں نے کہیں نہیں پڑھا ہے، آپ میرے ساتھ جماعت میں تھے تو آپ نے بھی پھر نہیں پڑھا ہوگا اگر میں نے نہیں پڑھا ہے تو۔ کہا نہیں میں نے تو پڑھا ہے۔ میں نے کہا اچھا مہربانی آپ کی، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے نماز میں کئی جگہوں پہ درود پڑھا ہے، قنوت میں بھی پڑھا ہے، سجدہ میں بھی پڑھا ہے، تشہد میں تو خیر واجب ہے، حتیٰ کہ ابناء العامہ اہل سنت بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر درود نہ پڑھا جائے یہاں پر تو نماز نہیں رہتی۔ جہاں تک تعلق ہے بڑی مشکل ہے ہمارے لیے، مومنین تو سمجھتے ہیں کہ مولویوں کی زندگی بڑی آسان ہے، مولوی نے بیٹھنا ہوتا ہے نماز پڑھا دینی ہوتی ہے۔ نہیں بھائی ایسا نہیں ہے۔ ابھی آپ کتنے لوگ تشریف فرما ہے، ان سب کو مطمئن کرنا مولوی کا کام ہے، جیسے تیسے کر کے کریں۔ حد یہ ہو گئی ہمارے سٹیج کی، ہمارے ممبر کی، کہ ابھی تک ہمیں بتانا پڑتا ہے اے شیعان علی اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہ حالت ہے۔ ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ وہ ہی خالق ہے۔ کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے، کچھ کے 14 خالق ہیں۔ اچھا بھائی 14 کو خالق مانا ہے تو بیچارے اللہ کو 15واں تو مان لو، اتنا تو عہدہ دے دو اس کو، چلو ساتھ وہ بھی ہو جائے۔ تو بہرحال آپ کون ہیں، میں کون ہوں؟ ہم ہیں علی کے ماننے والے، آدم سے لے کر خاتم تک کسی کو بھی سید الموحدین کا لقب عطا نہیں ہوا ہے، صرف علی ابن ابی طالب ہی، توجہ میری طرف رہے، ایسی ذات مقدس ہیں جن کو سید الموحدین کہا جاتا ہے۔ اور پھر کیا طریقہ ہے تبلیغ کا؟ میں نے شاید پہلے بھی اس درس میں نہیں عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، قرآن کی آیت ہے سورہ لقمان میں، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔
حضرت لقمان اللہ کس کو یاد دلا رہا ہے؟ اپنے حبیب مصطفیٰ کو یاد دلا رہا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو جب حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھے، اس حالت میں کہ وہ اس کو وعظ و نصیحت کرنا چاہتے تھے۔ کیا کہا؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، اس لیے کہ شرک ظلم عظیم ہے، ایسا ظلم ہے کہ پھر خالق خود قرآن میں فرما رہا ہے اللہ برداشت نہیں کرتا ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ اور پھر وہ اللہ غفور الرحیم ہے نا، وعدہ کرتا ہے نا، جب بندہ مایوس ہوتا ہے، پریشان ہو گیا بندہ، بڑا گنہگار ہوں، پریشانی کی حالت میں وہ اللہ اپنے بندے کو بڑی محبت کے ساتھ سہارا دیتا ہے اور فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا وہو العزیز الغفور۔ میرا بندہ میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے، میں اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، میں غفور الرحیم ہوں، عزیز بھی ہوں، پیار بھی کرتا ہوں اور معاف بھی کر دیتا ہوں۔ وہ سہارا دیتا ہے نا، جتنا بڑا گنہگار ہو اس کو بلاتا ہے، لیکن ایک گناہ ایسا ہے جس میں فرماتا ہے یہ میں معاف نہیں کروں گا، وہ ہے شرک، اس کے ساتھ کسی اور کو اس جیسا سمجھنا اس کی عبادت میں۔ اور پھر ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے فی ذاتہ وفی افعالہ وفی صفاتہ وفی عبادتہ، کہ وہ وحدہ لا شریک ہے اپنی ذات میں بھی، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے قل هو اللہ احد، میرا حبیب کہہ دے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ صمد کہتے ہیں کہ جس کی طرف ہر کوئی محتاج ہو لیکن وہ کسی کا محتاج نہ، بے نیاز ہے، صمد ہے۔ غنی عن العالمین، وہ اپنی مخلوق سے بے نیاز ہے، لاپرواہ نہیں ہے۔ بعض اوقات ہمارے دیہاتوں میں شاہ صاحب کہہ دیتے ہیں کہ اللہ بڑا لاپرواہ ہے۔ نہیں بھائی نہیں، لاپرواہ نہیں ہے، وہ بڑی پرواہ کرتا ہے، وہ اپنے بندے کی طرف بڑی توجہ کرتا ہے، تکلیف میں ہے اجر کو بڑھا دیتا ہے، صبر کر لیتا ہے مزید اجر کو بڑھا دیتا ہے۔ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ لم یلد ولم یولد، وہ نہ کسی کا بیٹا ہے نہ کسی کا باپ ہے، اور نہ ہی ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی وہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ وحدہ لا شریک ہے اپنی ذات میں، اور ایسا متکبر ہے نا، بندہ حیران ہوتا ہے، یکدم دیکھتا ہے کہ ایسا متکبر ہے، یہ تکبر کی چادر اسی کو جچتی ہے، تکبر کی ردا اسی خالق کو جچتی ہے۔ مجھے یاد ہے، بہرحال صبر بہترین چیز ہے، اللہ اس پہ اجر عطا فرماتے۔ ایک آدمی کی والدہ فوت ہوئی، نجف اشرف میں ہم موجود تھے، والدہ پاکستان میں فوت ہو گئی،
ظاہر ہے ماں باپ سے تو ہر ایک کو محبت ہوتی ہے، پھر عالم پردیس میں کوئی آدمی ہو اور اس کو خبر ملے کہ تیری ماں فوت ہو گئی ہے، ظاہر ہے اس کے لیے بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ نوجوان تھا، رونے لگا، بہت رویا۔ جب ہم تعزیت کے لیے گئے تو روتے ہوئے مجھے کہا کہ اللہ نے میرے ساتھ ایسے کیوں کیا ہے، میری ماں مجھ سے چھین لی ہے اور میں پردیس میں ہوں، علم حاصل کر رہا ہوں، قبلہ اللہ کو ترس نہیں آتا ہے؟ میں نے کہا وہ بڑا بے نیاز ہے اور متکبر ہے، اس کو دھمکی نہیں دی جا سکتی ہے، وہ جو کچھ کر لیتا ہے قدرت رکھتا ہے، بے نیاز ہے، کر کے دکھاتا ہے، اور ایسا متکبر ہے کہ وہ برداشت نہیں کرتا ہے کہ اس کی عبادت یا ذات میں یا صفات میں اس کے ساتھ کسی اور کو اس جیسا سمجھا جائے۔ کیا فرماتا ہے؟ لیسا کمثلہ ہی شیء، اس جیسا کوئی نہیں، نہ اس کا کوئی مقابل ہے، نہ اس کی کوئی مثال ہے، نہ اس کی کوئی ضد ہے، نہیں، کوئی ایسا بننے کی کوشش کرے نہیں بن سکتا۔ شرک جلی اور شرک خفی ہوتا ہے، ہم شرک کر بیٹھتے ہیں۔ ابھی تو خیر میں کیونکہ نجف میں پڑھا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، ہم جو نجفی ہوتے ہیں نا، ہمیں کہا جاتا ہے یہ رجعیہ ہیں۔ جو نئے ذہن کے علماء ہیں نا، جدید مسائل سے واقف ہیں، جدید علوم سے واقف ہیں، ہمیں وہ کہتے ہیں یہ قدیم زمانے کے لوگ ہیں، ان کے ذہن ہی پرانے ہیں، لہذا یہ پرانی ہی باتیں کرتے ہیں۔ ابھی کیا ہو گیا ہے، یہ بہرحال کوئی 40 سال ہوئے ہیں، کچھ سسٹم ہماری نماز میں شروع ہوئے۔ وہ درود تو ہمارا کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ درود ہے نا، ہمارے آبا و اجداد نے ہمیں پڑھایا تھا، ہماری ماں نے ہمیں پڑھایا تھا، ہمارے باپ نے ہمیں سکھایا تھا، ہماری مجالس میں ایسا ہوتا تھا۔ اب کبھی کبھی نماز بعض علماء کے پیچھے پڑھنے کا موقع ملتا ہے تو پھر درود وہاں پہ تھوڑا چینج ہوتا ہے، رب صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ نے بھی سنا ہو، جو نص ہے، جو درود نبی سے وارد ہے، جس اللہ کے نام سے ابتدا ہے، میں کون ہوں کہ چینج کر کے دوسرا نام لے کے آؤں؟ پیغمبر کو پتہ نہیں تھا؟ پتہ تھا۔ بہرحال تشہد میں اللہم صلی علی کی جگہ رب صلی علی پڑھا جائے تو ناکافی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ توجہ ہے نا میری طرف؟ ناراض ہو رہے ہیں آپ؟ میں تو پرانی نماز بتا رہا ہوں، کوئی نئی بات بتاؤں تو آپ ناراض ہوں کہ مولانا نے نیا دین بتانا شروع کر دیا۔ تو آپ یہ درود ہے، اور پھر اس کے بعد ہم تو کیا پڑھتے تھے، ماں اپنی ماں کے ساتھ جب ہم مصلی پہ جاتے تھے تو سنتے تھے، پہلے وہ کیا پڑھتی تھی سجدہ میں یا رکوع میں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ، ایسے ہی ہوتا تھا، بڑے مطمئن تھے ہم۔ اب کیا ہوتا ہے؟ سبحان ربی العظیم و بحمدہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ سٹائل ہے نا بھائی، چینج کرنا ہے۔ لیکن میں کیونکہ پرانا آدمی ہوں، ویسے میں بوڑھا نہیں ہوں، میری ابھی 50 سال بھی ایج نہیں ہوئی ہے، یہ نہ سمجھیے گا۔ تو یہ ہے کہ جو چیزیں نص میں موجود ہیں، روایات میں موجود ہیں، جو طریقہ نماز ائمہ طاہرین سے منقول ہے، آپ جائیں نا اصول کافی میں پڑھیں،
वसाइल शिया में पढ़े, तहजीब में पढ़े, मल्ला याज़रुल फ़क़ीह में पढ़े। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इन नमाज को शुरू किया कि बंदा नियत करे, फिर तकबीरतुल इहराम कहे, फिर क़ियाम की हालत में अगर कुदरत रखता है तो सूरह हम्द पढ़े, उसके बाद एक और सूरत पढ़े, फिर रुकू में जाए, रुकू में ये पढ़े, और तरतीब भी इमाम ने बता दी। जो मैंने पुरानी तरतीब आपको बताई है ना, वो ही तरतीब है। तो मासूम इमाम की अगर बात की आप हिकायत और दुहराई भी कर ले उसी तरतीब से, तो इसमें भी सवाब है, बजाय इसके कि मैं बहरहाल ये सुबहान रब्बियल अज़ीम को मुक़द्दम करना और सुबहान अल्लाह को मुअख्खर करना, इससे नमाज बातिल नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मैं अपने पुराने स्टाइल पे रहना चाह रहा हूँ, वही ठीक है। तो अल्लाह वहदहू ला शरीक है, उसके फरमान के मुताबिक चलना है। हम चीखें चिल्लाएं जो भी करें, उसने अपने उमूर को चलाना है, उसने चलाना है। बड़ा मैं जब कुछ अरसा पहले की बात है, मैं सोचता था, मैं तालिब इल्म था नजफ अशरफ में, मैं तालिब इल्म होकर सोचता था कि जिनके माँ बाप फौत हो जाते हैं वो ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं, उनके लम्हात कैसे गुजरते हैं। जब उस अल्लाह ने अपनी कुदरत कामिला अपने फैसला के मुताबिक मेरे माँ बाप मुझसे ले लिए, तो फिर उस अल्लाह ने मुझे ताकत भी दी है, सब्र भी दिया है। अब मैं सोचता हूँ जैसे मैं वक्त गुजारता हूँ बाकी भी ऐसे ही गुजारते थे, ऐसे ही होते। वो अल्लाह अगर किसी इम्तिहान में डालता है तो फिर ताकत भी देता है, सब्र भी अता करता है। ज़ात में भी वहदहू ला शरीक है, इबादत में भी वहदहू ला शरीक है। वो यही चाहता है कि मुझे ही सजदा किया जाए, मेरे सामने ही झुका जाए, मेरी ही इबादत की जाए। अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन इहसाना, आगाह हो जाओ, खबरदार, सिवाय अल्लाह के किसी की इबादत ना करना, और अपने वालिदैन के साथ अच्छाई और नेकी करना है। वो अपनी इबादत में भी, और फिर एक और चीज़, फिर बात वहीं पे वापस आती है। काफ़ी अरसा से ये काम भी शुरू हुआ है। पहले बहरहाल जब हम मुसल्ला पे खड़े होते थे, बुजुर्गों को देखते थे, हम तो क्या खड़े होते थे, तो वो ऐसे क़ियाम में खड़े होकर सजदागाह पे उनकी तवज्जो होती थी 7%। क्यों जाफरी साहब ऐसे ही था ना, 7% वहीं पे नजर होती थी। लेकिन अब थोड़ा स्टाइल चेंज हुआ है, ऐसे सर उठा के खड़े होते हैं और आंखें उनकी घूम रही होती है। अगरचे इससे नमाज बातिल नहीं है, लेकिन मकरूह कहा गया है। आंखें घूम रही होती हैं कि मुझे भी कोई देख रहा है कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ और कैसी पढ़ रहा हूँ। और जब कोई जुमला अच्छा सुनाने के लिए तो फिर बुलंद आवाज़ की जाती है सजदा में, रुकू में या कनूत में, कि मेरा लहजा अच्छा है, कोई मुझे भी सुन रहा है या नहीं। इसको शिर्के खफी कहते हैं। ये भी शिर्क की एक किस्म है, बंदों को सुनाने के लिए। और फिर जब रोज़े माशर बंदा अल्लाह की बारगाह में जाएगा, कहेगा मैंने नमाज पढ़ी थी, 5 टाइम का नमाजी था। अल्लाह फरमाएगा इसकी नमाज इसके मुंह पे दे मारो, मेरे लिए नहीं पढ़ता था, ये लोगों को दिखाने के लिए पढ़ता था। चला जाए
کیا کرے گا؟ وہاں بھی حکومت تو خالق کی ہے نا، وہاں پہ ایک ندا آئے گی، لما ملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے بتاؤ؟ دنیا کے سارے بادشاہ وہاں جھکے ہوئے ہوں گے، حکومت اسی اللہ کی چل رہی ہے۔ آج سے ہی قائل ہو جائیں تو بہتر نہیں ہے کہ حکومت اسی کی ہے، بار بار اعلان کرتا ہے کہ حکومت میری ہے، وہاں بھی اسی کی ہوگی، تو ہم آج سے قائل ہو جائیں تو بہتر ہے۔ ہمارے جسم پہ، ہماری زبان پہ، ہماری جان پہ، ہمارے مال پہ، ہمارے گھر پہ، ہماری اولاد پہ اسی اللہ کی حکومت ہے، کسی اور کی نہیں۔ اور پھر وحدہ لا شریک ہے، اپنی صفات